السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایک کے ساتھ. میرے ساتھ اویس یوسف زئی ہمارے کولیگ. اسلام آباد ہائی کورٹ, وہاں پہ بہت ہنگامہ, بار میں بھی ہنگامہ, عدالت کے اندر بھی ہنگامہ اور خبریں ہی خبریں. اب وہ جو کل آرڈر آیا تھا جسٹس طارق جہانگیری کو ان کے جوڈیشل کام سے روکنے کا, جس کا تحریری حکم بھی آ گیا, تو اس پر بھی جو ہے وہ فار اور اگینسٹ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن بہت سارے ایشوز ہیں, بہت ساری خبریں ہیں. ظاہر اب ایک جوڈیشل آرڈر تو ہے. اب یہ جوڈیشل آرڈر چاہے غلط ہے یا صحیح ہے, گو کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفیکٹو آرڈر ہے کہ بغیر نوٹس ایشو کیے ہوئے فائنل ریلیف گرانٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. چاہے جائے کہ ابھی تو دوسری باتیں بھی ہیں کہ آیا یہ جو اعتراضات ہیں وہ دور کر دیے گئے ہیں یا اعتراضات دور کیے بغیر وہ آرڈر کہتا ہے کہ ہم اس کو فائنل اس میں دیکھیں گے. تو بہت ساری سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے. دوسری طرف ہراسمنٹ کمیٹی والا معاملہ بھی ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے, اور پھر بار کے اندر ایک الیکشن بھی ہونے والا ہے, اور اس معاملے پہ پھر بار کے اندر بھی وکلا کی ایک بڑی آج ہمہ ہمی تھی, گہمہ گہمی تھی. اسلام آباد بار کے اندر تو تھی, ہائی کورٹ بار کے اندر کیوں نہیں تھی؟ تو یہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں اویس یوسف جی سے. بڑی اندر کی خبریں ہیں ان کے پاس. تو اویس کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ تو یہ آرڈر آنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ دیکھیں صدیقی صاحب, آرڈر تو آ گیا تھا اور ہم نے دن میں رپورٹ بھی کر دیا تھا. اس کی کاپی ملنے میں تھوڑے تاخیر ہوئی, اور اس کا ظاہری سی بات ہے ایک پروسیجر ہے, آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ آرڈر فائل میں لگ کے چلا گیا تھا اور اپلوڈ چونکہ نہیں ہوا تو وہ ملنے میں اس کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا. لیکن صبح آرڈر جو ہے وہ رپورٹ بھی ہو گیا, اور اس کے بعد جو متعلقہ جج صاحب ہیں, متاثرہ جج, ظاہری سی بات ہے انہوں نے اپیل فائل کرنی ہے, تو انہوں نے بھی اس کو اٹیسٹڈ کاپی لینے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر دیا ہے, اور اب وہ اس کو مشورہ کر کے ظاہری سی بات ہے چیلنج کریں گے. جو اچھا, صرف مزے کی بات ہے کہ صرف جسٹس طارق جہانگیری جو ہے انہوں نے ٹیسٹڈ کاپی کے لیے اپلائی نہیں کیا ہے, اور بھی باقی جج صاحبان ہیں بڑے عرصے کے بعد. چلیں ان کا تو انٹرسٹ ہے, ان کا اپنا وہ افیکٹڈ ہیں اس آرڈر سے, تو وہ تو چلیں کر سکتے ہیں, بنتا بھی ہے ان کا آرڈر اپلائی کرنے کا. لیکن اس کے ساتھ ہی میرے ذرائع کے مطابق جیسے سمن رفت نے بھی کیا ہے, جیسے محسن کینی نے بھی کیا ہے, اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق جو ہیں انہوں نے بھی کیا ہے کہ ان کو بھی مصدقہ آرڈر کی کاپی چاہیے. ایسا کیوں؟ جج صاحبان کیوں چاہیے کاپی؟ دیکھیں صدیقی صاحب, یہ جو ایک آرڈر ہوا ہے جس میں ایک جج صاحب کو, جو ہائی کورٹ کے جج ہیں, ان کو کام سے روکا گیا ہے, یہ میرا خیال ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک پہلا واقعہ ہے. کیونکہ آرٹیکل 209 کے تحت جو بھی جج کے خلاف کارروائی ہے, ان کو کام سے روکنا ہو, ہٹانا ہو, تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی کرتی ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے اسی ہائی کورٹ کے جج, یعنی اپنے کولیگ جج, فیلو جج کو روکا گیا ہے کام سے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حتمی ریلیف, یہ بیسیکلی سی ایم جو ہوتی ہے انٹرم ریلیف کے لیے, یہ اس پہ آرڈر آیا ہے. جو حتمی ریلیف ہے وہ تو یہ تھا کہ ان کو جو ہے یہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے اور ہٹا دیا جائے, تو وہ ظاہری سی بات ہے وہ ہٹانے والا معاملہ تو سپریم جوڈیشل تو کونسل نہیں دیکھنا ہے. وہ نوٹس کر دیتے, اگلی سماعت جلدی رکھ لیتے اور اس کے اوپر جواب تو آ جاتا. بالکل, میرا بھی یہی خیال ہے کہ نوٹس ہونا چاہیے تھا, جواب آنا چاہیے تھا. اور اگر جو پٹیشنر ہیں خود وہ موجود نہیں تھے اور ان کی جانب سے جو وکیل آئے تھے انہوں نے ایڈجرمنٹ سیک کی تھی, تو پھر یہ ایک راستہ ضرور نکالا جا سکتا تھا کہ ایک ڈیٹ پہ ایڈجن کر دیتے اور نیکسٹ ٹائم سن کے کوئی بھی آرڈر ہوتا. لیکن یہ تو ظاہری سی بات ہے, اب جو جج صاحب ہیں جو سن رہے تھے, 2 رکنی بینچ, ان کی ثوابدید تھی جو انہوں نے آرڈر کیا اور اس کے بعد کام سے روک دیا. تو نہیں, ان کے اس آرڈر کی وجہ سے پورے جوڈیشری کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہے. اور صدیقی صاحب یہی وجہ ہے نا کہ جو باقی ججز ہیں انہوں نے بھی آرڈر اپلائی کیا ہے, کیونکہ سارے یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ دراصل اس آرڈر میں لکھا کیا گیا ہے, کیونکہ رات تک وہ آرڈر سامنے نہیں آیا تھا. ہم نے اتنی تو بے چینی کیوں؟ مطلب آرڈر تو آ ہی جاتا ہے نا. آرڈر آ جاتا ہے, لیکن یہ آرڈر بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بے چینی تو ہے. اور اچھا, شاید اس لیے جج صاحب دیکھیں, آپ ایک اور چیز کو سمجھیں نا صدیقی صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز ہیں 11 ججز, ان کی ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. اس میں 3 ججز وہ ہیں جو ٹرانسفر ہو کے حال ہی میں آئے ہیں, اور ان کے خلاف جو سینیورٹی ہے اور ٹرانسفر ہے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا 5 ججز نے. تو وہ جو 5 ججز ہیں ان کا ایک بلاک, ایک گروپ تو بنا ہوا ہے,
تو وہ جو ججز ہیں وہ کوئی بھی اس طرح کا میٹر ہو اور ان کے اگر فیلو جج کے خلاف کارروائی ایک ہو رہی ہے تو پھر وہ ان کو بھی تشویش تو ہوگی اس حوالے سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک اظہار یکجہتی بھی کسی حد تک انہوں نے کیا ہے اپنے ساتھی جج جسٹس طارق محمود جہانگیری. ہاں کل بار نے میرا ہڑتال کی کال دی ہوئی تھی, تو کیا ہوا؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہڑتال کی کال تو وکلا نے دی تھی؟ دیکھیں اظہار یکجہتی سے کیا مراد؟ اظہار یکجہتی سے مراد ہے کہ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہڑتال کال ہوتی ہے, اظہار یکجہتی یہ ہوتا ہے نا ویسے صاحب کہ بھی آرڈر آیا ہے تو جج صاحب کے پاس جا کے باقی جج صاحبان بھی مل لیں کہ بھی ہم نہیں آپ وہ کے تو ساتھ ہوا ہے, ہیں. وہ تو دیکھیں اظہار یکجہتی فوری طور پہ ہو گیا تھا جب آرڈر آیا تھا, تو اس کے بعد کیا ہوا ان کی ملاقات ہوئی تھی, ان کی ظاہر سی بات ہے. کون کون ملے تھے طارق صاحب سے؟ ان کے وہی جو خط لکھنے والے ججز ہیں وہ گئے تھے, اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی ان سے ملاقات کے لیے نہیں جا سکے تھے کیونکہ وہ تھوڑا جلدی اپنی کورٹ ختم کر کے چلے گئے تھے کل, تو وہ اس میں شامل نہیں تھے. لیکن جو باقی ججز ہیں وہ ان سے ملاقات ہوئی تھی ان کی. آج کی میں آپ کو خبر بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ بار نے ہڑتال کی کال دی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا مکمل عدالتی بائیکاٹ کیا جائے گا. لیکن ہم نے جو آج آبزرو کیا وہ یہ تھا کہ جو ججز کورٹس کر رہے تھے, جس میں جسٹس محسن اختر کیانی بھی شامل ہیں, ان کی کورٹس میں آج وکلاء کا رش تھا. اور جسٹس راجہ انعام امین مناز, چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ کیسز سن رہے ہیں, ان کا ڈسپوزل بھی بہت زیادہ ہے, تو جب میں ان کی کورٹ میں گیا آج تو رش کا یہ عالم تھا کہ وہاں ایک سنگل کرسی اویلیبل نہیں تھی, تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی, اور میں کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد نکل آیا. تو کیا مطلب ہے کہ وکلا نے بائیکاٹ نہیں کیا؟ پھر وکلا نے بائیکاٹ نہیں کیا, بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, اس میں تھوڑا سا بار کا بھی کی نیگلیجنس کہیں گے یا کیا کہیں گے. بار نے نوٹیفیکیشن تو نکال دیا کہ آج ہڑتال ہے, لیکن اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, اور پروسیجر یہ ہوتا ہے. بار کون سی؟ اسلام آباد بار یا ہائی کورٹ بار؟ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی بات ہو رہی ہے. اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جو ہڑتال کی کال کا نوٹس ہوتا ہے وہ تمام ججز کے سٹاف تک پہنچایا جاتا ہے. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جج صاحب تک یہ میسج پہنچائیں کہ اگر کوئی وکیل آج پیش نہ ہو ہڑتال کے باعث تو ان کے کیس میں کوئی ایڈورس آرڈر پاس نہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ جو کاز لسٹ لگی ہوتی ہے کورٹ روم کے باہر, اس کاز لسٹ کا جو نوٹس بورڈ ہوتا ہے اس پر بھی یہ ہڑتال کا جو نوٹس ہوتا ہے وہ چسپاں کیا جاتا ہے. لیکن آج کسی بھی کورٹ کو یہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا گیا بار کی جانب سے کہ آج ہڑتال ہے اور آپ اس کو ہم وکلا آبزرو کریں گے اور وہ پیش نہیں ہوں گے تو کوئی ایڈورس آرڈر نہ ہو. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو جسٹس سمن رفعت امتیاز ہیں, جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق, انہوں نے آج اپنی کورٹ کی جو ریگولر کاز لسٹ تھی اس کو کینسل کر دیا اور کیسز نہیں سنے. صرف ارجنٹ جو کیسز لگے ہوتے ہیں, تقریباً 10 سے 12 کیس ہوتے ہیں جس میں ہیئرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ان چیمبر بھی آرڈر ہو جاتے ہیں, یا اگر کورٹ میں ہیئرنگ ہو تو وہ بمشکل 30 سیکنڈ یا 35 سیکنڈ یہ کیس پہ لگتے ہیں. تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جج صاحبان جو ہیں یہ نیمے بروں اس کال کا ساتھ دیا انہوں نے. تو دیکھیں اگر وکلا پیش ہو رہے تھے باقی عدالتوں میں تو ان عدالتوں میں بھی وہ یقینی طور پہ پیش ہو جاتا ہے. تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بابر ستار صاحب کا شاید کوئی اس طرح کا آرڈر بھی ہے. مجھے کئی پہلے بھی بار کی طرف جو ریاست آزاد میرا خیال اس وقت تھے, انہوں نے کوئی وہ کی تھی. پچھلے سال کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کیا تھا اس میں بابر ستار صاحب نے ڈسمس کرنے شروع کر دیے تھے. سر بات یہ تھی کہ 9 مئی 2024 کی بات ہے, یہ پچھلے سال 9 مئی کی. 9 مئی کو یوم سیاہ قرار دیا گیا اور بار نے مکمل ہڑتال کا اعلان کیا. اسلام آباد بار کونسل بھی ایکٹیو تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ بار, اور ریاست علی آزاد آپ کو پتہ ہے بڑے دبنگ قسم کے جو ہے نا وہ صدر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے, اور بڑے ایکٹیو ہوتے تھے وہ. اور وہ اس حد تک ایکٹیو تھے کہ جب ہڑتال کی کال تھی تو وہ باضابطہ طور پر وہاں کورٹ ٹائمنگ سے پہلے موجود تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز میں, اور وکلاء کو وہاں کہہ رہے تھے کہ آپ نے اندر نہیں جانا, کسی کورٹ میں پیش نہیں ہونا, اور وکلاء کو روک رہے تھے. تو اس موقع پر جو ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جسٹس بابر ستار اور دیگر ججز, انہوں نے ایک تو یہ کیا, جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی شامل تھے, کہ انہوں نے جو وکلاء پیش نہیں ہوئے اس دن نان پروزیکیوشن پہ درخواستیں خارج کر دیں. دوسری بات یہ ہوئی ایک ڈیولپمنٹ کہ جسٹس بابر ستار نے ایک کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کیا جو بار کے صدر ریاست علی آزاد کو بھی جاری کیا گیا, جو رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی جاری کیا, اور ڈپٹی رجسٹرار سیکیورٹی کو بھی جاری کیا, اور ان کے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کی کہ وکلاء کو کورٹ روم میں آنے سے روکنا انصاف تک رسائی میں مداخلت ہے. اور اس نقطے پہ انہوں نے وہ کارروائی شروع کر دی جس
اور ان کی جان بڑی مشکل سے چھوٹی. اس کے لیے جو چیف جسٹس عامر فاروق تھے اس وقت, انہوں نے ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جس میں انہوں نے اپنے ساتھ جسٹس محمد اعظم اور جسٹس راجہ انعام امین منہاس کو شامل کر کے اس لارجر بینچ نے یہ کنٹیمپٹ کی جو پروسیڈنگ تھی اس کو ختم کیا تھا. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر کون سا بار کا صدر یا سیکٹری ہوگا جو آ کے وکیلوں کو زبردستی ہڑتال آبزرو کرائے گا کہ اس کے خلاف پھر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ اگر شروع ہو جائے؟ تو وہ تو بڑی مشکل سے جان چھوٹی تھی ان کی. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر محسن کیانی صاحب نے آج پورے مقدمے سنے. جی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے مقدمے بھی سنے اور انہوں نے بڑے دلچسپ ریمارکس بھی دیے. میں آپ کو ایک ریمارکس بتا دیتا ہوں. جس طرح آپ کو پتہ ہے ابھی حال ہی میں فل کورٹ میٹنگ ہوئی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ رولز پاس ہوئے اور اس پہ اختلاف بھی کیا انہی 5 ججز نے. تو اس حوالے سے آج ایک کیس تھا, ایک ویسے میٹر تھا جو ہم نے رپورٹ نہیں کرنا تھا, لیکن چونکہ کورٹ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پتہ چلا. انہوں نے کہا کہ آپ نے رولز کیوں نہیں بنائے اپنے ادارے کے, اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے, 5 ماہ گزر گئے آپ کو کہتے ہوئے رولز نہیں بن رہے. ہم نے تو ایک رات میں ہی رولز پاس بھی کر لیے, بنا بھی لیے. تو اگر آپ کو ضرورت ہے تو عدالتی اسٹاف آپ کو دے دیتے ہیں, وہ رولز بنانے میں بڑا ماہر ہے. تو اس طرح کے ریمارکس انہوں نے ایک کیس میں آج دیے. تو ٹھیک ابھی کیونکہ فل کورٹ میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر جو ہائی کورٹ کے رولز ہیں ان کی منظوری دی گئی ہے نا. جی اور جو جسٹس محسن اختر کیانی تھے اور جو دیگر ججز صاحبان انہوں نے مخالفت کی تھی ان رولز کی, اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ٹائم دے دیں, ہم اس کو پڑھ لیں, اس کے ڈرافٹ کا جائزہ لے لیں, کوئی اس میں کمی بیشی ہو وہ ہم سجیسٹ کر دیں گے تو اس کے بعد ہو جائے گا. لیکن تو اویس یہ جو ہیراسمنٹ کمیٹی کا بھی بڑا دلچسپ سی بات ہے. ایمان مزاری نے وہاں پہ درخواست دی, اس پہ جیسے سمن رفت جو ہیں انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی خود کو بھی انکلوڈ کر کے, جیسے سمن رفت امتیاز اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور سردار ارباب طاہر صاحب, جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب. لیکن پھر جو ہے وہ چیف جسٹس نے اپنے اختیار استعمال کیے, اس کمیٹی کا سربراہ تبدیل کر دیا, راجہ امین منہاس صاحب کو بنا دیا. تو یہ کیا ہوا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مطلب دیکھیں صدیقی صاحب, یہ بات درست ہے کہ ایمان مزاری نے جو ایڈوکیٹ ہیں, جو ایک واقعہ ہوا ان کا چیف جسٹس سردار سرفراز محمد ڈوگر کے ساتھ کورٹ روم نمبر 1 میں, اس حوالے سے ایک ہراسمنٹ کمیٹی کو درخواست دی تھی, اور اس میں جو کمپیٹنٹ اتھارٹی اس وقت جسٹس سمن رفت امتیاز تھی, انہوں نے ایک فوری طور پر یہ کمپلینٹ ریسیو کر کے کمیٹی تشکیل دے دی تھی جس نے اس کا جائزہ لینا تھا کمپلینٹ کا, اور اس میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق, جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت خود تھیں. اب ہمارے پاس یہ خبر تو آ گئی تھی کہ اس کے بعد چیف جسٹس نے ایکشن لیا اور جو کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی وہ تبدیل کر دی, اور جسٹس سمن رفت سے وہ اختیار لے کے جسٹس انعام امین منہاس کو دے دیا گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی تبدیل کرنے سے پہلے ہی, اور وہ یہ تھی کہ جسٹس ارباب محمد طاہر نے جسٹس سمن رفت امتیاز کو ایک خط لکھا تھا اور انہوں نے معذرت کر لی تھی اس کمیٹی میں بیٹھنے سے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی وہ کمیٹی تحلیل ہو گئی تھی اور ایک رکن نے اس میں بیٹھنے سے معذرت کر لی تھی. تو اس میں اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمیٹی ایگزسٹ نہیں کرتی, کیونکہ ایک ابہام یہ ضرور تھا کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی تو تبدیل ہو گئی ہے, لیکن کمپیٹنٹ اتھارٹی نے جب یہ کمیٹی تشکیل دی تھی تو اس وقت ان کو یہ اختیار تھا, تو اب کمیٹی کا مستقبل کیا ہوگا, کیا وہ اجلاس کوئی کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ وہ نہیں کر سکتی. سوال ہی سوال ہیں, اب یہ سارے دیکھنے والے ہیں. اچھی زبردست قسم کی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال ہے, دلچسپ کیا افسوسناک صورتحال ہے کہ جہاں پہ ججوں کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں, اور جہاں پر وکلاء ہراسمنٹ کا الزام لگا رہے ہیں, وہیں پہ وکلاء کی طرف سے عدلیہ کے اوپر بھی الزامات لگا کر دباؤ بڑھانے سے, اس کو میں ہراسمنٹ کہوں یا دباؤ کہوں, تو وہ بھی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ بہرحال ابھی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ طے ہونے ہیں. کیا یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر معاملہ جائے گا یا کو ورنٹوں کے اندر ہی ہوگا؟ یہ ساری معاملات جو ہیں وہ بڑے سے بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا ہی بہتر ہو کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ڈگری ہے اوریجنل وہ لا کے سامنے رکھ دیں, معاملہ ختم کر دیں. کیا خیال ہے اویس صاحب کا؟
دیکھیں بالکل ہونا تو یہی چاہیے، اور وہ ان کا میرا خیال ہے موقف بھی یہی ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا. ان کا یہ موقف کبھی بھی نہیں رہا کہ ان کی ڈگری غلط ہے. کوئی پروسیجرل ایشوز ہیں غالباً کہ وہ جو رول نمبر ہے وہ تبدیل ہو گیا، یا ان کا رجسٹریشن نمبر کا، وہ جس کی بنیاد پر کوئی جواب بھی آیا ڈگری انویلڈ ہونے کے حوالے سے. لیکن یہ تو اب ظاہری سی بات ہے، جو جج صاحب جن کو کام سے روکا گیا ہے، اب وہ چونکہ جوڈیشل ورک نہیں کر رہے تو انہیں اسی کام پہ فوکس کرنا ہوگا کہ وہ اپنی ڈگری کو درست قرار دلوا کر اور واپس جوڈیشل ورک پر آئیں، اور یہ جو رومرز چل رہی ہیں کہ ان کی ڈگری درست نہیں ہے اس کو ختم کریں. ہاں یہ جو ہے وہ ہو ظاہر ہے. اب وہ اس کے خلاف انٹرا کورٹ تو نہیں، میں اب تو سپریم کورٹ، اب آپ کے جو ہے نا جوریسڈکشن میں یہ معاملہ چلا جائے گا. ہاں تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ جو اتنے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، وہاں پہ سپریم کورٹ میں شاید ایک اور درخواست بھی یہ کر دیں کہ جناب اس ہائی کورٹ کے اندر، کیونکہ 186 کی بھی ایک جوریسڈکشن ہے نا، کہ اگر کوئی ہائی کورٹ کے اوپر کوئی اعتماد وغیرہ نہ ہو، کیونکہ وہ طارق جہانگیری صاحب نے ان کی سینئرٹی، ان کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کر رکھی ہے. طارق جہانگیری صاحب کا جو ہے وہ اب ان کی ڈگری کا ایشو ان کے پاس آ گیا ہے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ کسی ہائی کورٹ کو اور دوسری کو منتقل کر دیں. نہیں، آپ یہ ساری جو باتیں ہیں نا ہائی کورٹ پہ رکھ کے نہ کریں گے. صرف ہائی کورٹ میں ایشوز چل رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ میں رجسٹرار چھٹی پہ چلے گئے ہیں، یہ کیا مطلب نارمل ہے، یا اس میں بھی کوئی پیچھے کوئی چیز ہے؟ اس کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی، لیکن جو نوٹیفیکیشن ہے وہ تو ان کی چھٹی کا ہی ہے. چھٹی ہے تو، لیکن اس سے پہلے باتیں سننے میں آ رہی تھی کہ شاید انہیں ہٹا دیا گیا. نہیں میرا خیال ہے وہ ریومرز ہی تھیں، کیونکہ ان کی چھٹی اپروو ہوئی ہے باقاعدہ 30 اکتوبر تک، اور 1 کو وہ میرا خیال شاید واپس جوائن کریں گے نوٹیفیکیشن کے مطابق. وہ اس لیے ہوا کہ ججز کی جو ریٹائرڈ جج صاحبان کے، آپ کو پتہ ہے ایک پہلے سرکولر جاری ہوا تھا، منسٹری آف انٹیریئر کو خط لکھا گیا تھا کہ ریٹائرڈ ججز کو 3 کی سیکیورٹی فراہم کی جائے، اور پھر جو ان کی ریٹائرڈ ججز کی بیوائیں ہیں ان کو بھی سیکیورٹی فراہم کی جائے. جی بالکل وہ خط. جس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ صدارتی آرڈر کے جو 2017 کا 18 کا صدارتی آرڈر ہے، اس کے نمبر 7 جو ہے اس کے تحت یہ کیا گیا. لیکن پھر اس کے بعد ایک وضاحت جاری کرنی پڑی تھی جب یہ معاملہ بہت ہوا کہ ریٹائرڈ ججز کی بیواؤں کے حوالے سے سیکیورٹی کے اندر کیا یہ بات ہے یا نہیں ہے. تو پھر اس پہ پھر وضاحت آئی تھی کہ یہ شاید غلطی سے ہو گیا، کہ یہ معاملہ جو ہے کہ اس میں ریٹائرڈ ججز کی بیواؤں کی سیکیورٹی فراہم کرنا شامل نہیں ہے اس صدارتی حکم نامے کے مطابق. تو اس کی پھر ایک کلیریفیکیشن آئی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ چھٹی پہ چلے گئے، چھٹی کی ان کی پتہ چلا کہ یہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں. اور جو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے جو فخر صاحب ہیں، جو انہوں نے جن کے پاس ایڈیشنل چارج آیا، یہ حال ہی میں ٹرانسفر ہوئے ہیں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے ایز اے ایڈیشنل رجسٹرار ایڈمن. اور یہ جو ہیں وہ چیف جسٹس کے، جب وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے ان کے شاید سیکرٹری بھی تھے، تو لیکن سلیم خان صاحب اس وقت رجسٹرار تھے پشاور ہائی کورٹ کے، جب چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے. تو یہ معاملات ہیں. اب اس کو دیکھتے ہیں جب تک 30 ستمبر کو معاملات 30 اکتوبر نہیں 30 ستمبر تک چھٹی ختم ہونے تک وہ واپس چارج ریزیوم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو بہت شکریہ ویس آپ کا. تو جناب ہماری عدالتوں کے اندر اب ججوں سے باہم دست و گریبان. شارع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.